السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے کیا بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے اور ایصال ثواب کے لیے درود شریف پڑھنا کیسا ہے۔ پیارے بھائیوں، بے وضو درود پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ والی کوئی بات نہیں، لیکن مستحب و زیادہ بہتر یہ ہے کہ وضو کی حالت میں درود پاک پڑھا جائے۔ چنانچہ بحر الرائق میں ہے وَأَمَّا الْأَذْكَارُ فَالْمَنْقُولُ إِبَاحَتُهَا مُطْلَقًا، اذکار میں مطلقاً اباحت منقول ہے۔ منہل الواردین میں ہے وَلَا سَائِرُ الْأَذْكَارَ وَالدَّعَوَاتِ، لیکن فی الہدایہ وغیرها فی باب الآذان استحباب الوضوء لذکر اللہ تعالی، یعنی ناپاکی کی حالت میں تمام قسم کی اذکار اور دعائیں پڑھنے میں کراہت نہیں، لیکن ہدایہ وغیرہ کے باب الآذان میں یہ مذکور ہے کہ ذکر اللہ عز و جل کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے ایک وقت معین کر کے ایک عدد مقرر کر لے، اس قدر باوضو دوزان و ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے روزانہ عرض کیا کرے، جس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو، زیادہ جس قدر نبھا سکے بہتر ہے۔ علاوہ اس کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو ہر حال میں درود جاری رکھے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ بے وضو درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ علیہ الرحمہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف وضو بے وضو ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں۔ بے وضو جنب و حائض کو بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے، اگرچہ ان کے لیے کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ در مختار میں ہے وَلَا بَأْسَ لِحَائِضٍ وَجُنُبٍ بِقِرَاءَةِ أَدْعِيَّةٍ وَمَسَحَا وَحَمَلَهَا وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى۔ عن اوس ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي۔ قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اس میں آدم پیدا کی گئی، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی میں نفخہ یعنی دوسری دفعہ سور پونگنا ہے، اور اسی میں صاعقہ ہے، پہلی دفعہ سور پونگنا جس سے تمام بنی آدم ہلاک ہو جائیں گے۔ سو اس دن میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیوں کر پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، یعنی آپ کا جسم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام کر دیے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرے لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ، اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے، تارکول لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کی جکڑی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے۔ میں صبح کو اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا،
کہ اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک بہت نہایت حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن تم نے مجھے بھی پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا، تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دی گئی، اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔